میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کر رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز پچھلے کچھ عرصے سے، اور کبھی کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے چہرے کی مسکراہٹیں دیکھیں، کبھی کوئی کہہ رہا تھا میں لندن جاؤں گا میاں صاحب کو خود واپس لے کر آؤں گا، کبھی کوئی کہہ رہا تھا میاں صاحب جلدی واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے جنوری میں واپس آ جائیں، اس کے بعد پھر ان کے کیسز ختم ہوں گے اور وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ تو یہ جو تاثر بلڈ کیا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے مقتدر حلقوں کے ساتھ، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد وہ تاثر زائل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بولا کہ اگر کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اس سے پوچھیں نا کس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا جو تاثر آپ دے رہے تھے کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہو رہی ہے، کیا محرکات ہے اس کے؟ میاں جاوید لطیف صاحب۔ احتشام، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کرے جو آج اسٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا ہے، قوم سکھ کا سانس لے گی، منوہن اس پہ عمل ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ کہنے کا کہ کوئی ڈیل مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ ہو رہی ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہ کہا ہے اور نہ خواہش کی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہ اگر ادارے اپنی آئینی قانونی حدود میں رہیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کو تجربہ گاہ بنایا اور ان 4 سالوں میں جو تجربہ کیا گیا وہ پاکستانی قوم نہ صرف بھگت رہی ہے بلکہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے یہ کہنے کا کہ ایک مسلم لیگ کے ایاز صادق صاحب کی طرف سے جو بیان آیا یا جو انہوں نے بات کی، وہ جوش خطابت میں انہوں نے وہ بات کہہ دی۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نہ پالیسی ہے، نہ مسلم لیگ نون نے کبھی ایسا تصور کیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بار بار یہ بات کہتے آ رہے ہیں لطیف صاحب کہ ہمیں کسی سے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے، نہیں ہے نہ امید رکھتے ہیں، لیکن یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ جیسے کوئی ڈیل ہو رہی ہے، جیسے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیا گیا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوش خطابت ہے اور ایاز صادق صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے اور رہنماؤں نے اس حوالے سے بات کی اور ایک تاثر باقاعدہ ایک بلڈ کیا گیا کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ احتشام تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیں تو یہ بات پرائم منسٹر نے کہی ہے، عمران خان نے کہی ہے، یہ بات انہوں نے شہزاد اکبر نے کی ہے، یہ بات ان کے وزراء نے کی ہے۔ میں نے ہماری جماعت کی طرف سے جو بات کی گئی ہے وہ جس پیرائے میں بات کی میں نے اس کو بھی ڈس اون کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر لگائے گئے ہیں وقت کے، وہ بتا دیں کہ نواز شریف کا راستہ کون ہموار کر رہا ہے۔ لیکن جاوید لطیف صاحب آپ ہی کا ایک سوٹ ہے میرے پاس کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ہی کا ایک سوٹ ہے میرے پاس جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نکالا ہے وہی میاں نواز شریف کو واپس لانا ہے۔ آپ بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے کوئی آفرز ہو رہی ہیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب کو یہ سوٹ سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ نواز شریف اسی سال آ رہا ہے اور نواز شریف کو یہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہونے دیں گے۔ جنہوں نے اس کو نااہل کیا، نکالنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ اس بمر سے اس پاکستان کو نکال نہیں سکے گا۔ تو یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے تھے جاوید لطیف صاحب کہ نکالنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ پاکستان کو اس بھور سے کوئی نکال نہیں سکتا؟ یہ کن نکالنے والوں نے آپ کو بتایا تھا؟ کنہوں نے نکالا اور کنہوں نے آپ کو بتایا؟ احتشام، ایک تو آپ کا سوال جو ہے نا وہ اپنی رائے نہ اس میں شامل کیا کریں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کون سا لفظ ایسا ہے جو میں نے کہا کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں یا نواز شریف ڈیل کے تحت آ رہے ہیں۔ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستان خدا کے فضل و کرم سے آ رہے ہیں اور ڈیل کر کے آ رہے ہیں عوام سے۔ جو عوام نے ان پر اعتماد کیا، جو نواز شریف کو عوام نے، پاکستانی قوم نے عزت دی، نواز شریف ان احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ بات سب نوٹ کر لیں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے بات کی تھی کہ نکالنے والے بھی جو ہیں
وہ آج احساس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تباہی ہو گئی. وہ آپ پاکستان کے اندر بیان حلفی جو آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آڈیو ویڈیو جو آ رہی ہیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہائی جیکر بنایا تھا اور پھر پاکستان نواز شریف آئے اور تیسری دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. آج پھر دہرانے لگا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ادارے آزادانہ طور پر کام میاں نواز شریف صاحب کسی ڈیل کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، دباؤ نہ ڈالا ماحول جائے، سازگار ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، قطعاً. تو پھر وہ آ کیوں نہیں جاتے پاکستان واپس؟ آ جائیں پاکستان واپس آ جائیں، کیسز کو فیس کریں. عوام اگر ان کے ساتھ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا عوام کے ساتھ ان کی ڈیل ہے، تو عوام اگر ان کے ساتھ ہیں تو واپس آئیں. عوام تو ان کا استقبال کریں گے، اور پھر عوام کی سپورٹ کے ساتھ تو وہ بالکل مقابلہ کریں چیلنجز کا پاکستان میں آ کے، اگر عوام کے ساتھ ان کی ڈیل ہے تو. احتشام پھر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے کوئی اور فیصلہ آئے اور نواز شریف کے لیے کوئی اور فیصلہ کروایا جائے. یہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ میں آج کی بات کر لیتا ہوں. اگر کوئی ادارہ پاکستان کے اندر نوٹس کرنا چاہے تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ 2017 میں عمران خان 1,03,000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، اور 2019 میں جب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو 98 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. مجھے یہ بتا دے کوئی کہ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی چاہیے کہ اس وقت یا چھپا رہے تھے ٹیکس یا آج آمدن ان کی کس طرح پرائم منسٹر. اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی بیچی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور کیپٹل گین ٹیکس ہے. فواد چوہدری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پراپرٹی بیچی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور کیپٹل گین ٹیکس ہے. اچھا، وہ پراپرٹی بتا دیں کون سی انہوں نے بیچی ہے تو پاکستانی قوم جو ہے یہ سوال نہ کرے گی. پاکستانی قوم یہ سوال نہیں کرے گی کہ دنیا میں آپ نے جو کمپنیاں بنائی اور ان کے ذریعے جو فنڈنگ کرتے رہے، آپ پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں کیا ان کے مطابق یہ آپ ممنوع فنڈنگ کر سکتے تھے؟